اب ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے کے لیے آئے ہیں مرنے کے بعد اصال ثواب، یہ کوئی آج کل کے دور کی کوئی ایجاد ہے یا سرکار کے زمانے میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں؟ اہل سنت کے نظریے میں یہ صحیح بات یہ ہے کہ اصال ثواب ایسا عمل جس کی سرکار نے اجازت دی، اصال ثواب ایسا عمل ہے جس کی سرکار نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ خود کر کے بھی دکھایا۔ اصال ثواب ایسا عمل ہے جس کی صرف اجازت ہی نہیں دی، جو صرف آپ ہی نہیں کیا بلکہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے وصال کے بعد اصال ثواب کرنے کا اپنی ذات کے لیے حکم بھی دی۔ ایک حدیث سنو فقیر، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 186، اور پھر کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، اسی کی جلد پہلی، اور اسی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 386۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح مسلم، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 324۔ ایک کتاب ہے سنن نبی داؤد، جلد اس کی دوم، صفحہ نمبر اس کا 42۔ امہات الکتب فی الحدیث میں یہ 4 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، اور ان تینوں کتابوں میں اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آیا تھا، اور پوری نسل انسانی میں ایک ہی خاتون، نسل آدم میں صرف ایک ہی خاتون آئی ہے جس پر لگنے والے الزام کو دور کرنے کے لیے رب الجلال نے اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو تکلیف نہیں دی ہے، بلکہ ان کی طہارت کی گواہی کے لیے رب نے اپنی قدرت کو بطور گواہ زمانے کے سامنے رکھ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہوں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی یفتلطت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے، ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے کہا سرکار میری امی فوت ہو گئی، میرا خیال یہ ہے اگر میری ماں کو بولنے کا موقع مل جاتا نا تو میری ماں مرنے سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے جائے۔ معلوم ہے مال خرچ کرنے سے بندہ دوزخ سے بچتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کرے تو بچتا ہے۔ میں فقیر جو خدا کی قسم آپ سے بات سناتا ہوں، سنو، کیونکہ ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا، کوئی بندہ بدعقیدہ بھی کبھی بیٹھتا ہے، اس کا نظریہ اور بدعقیدہ نہ بھی ہو، اپنے بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ بارگاہ رسالت میں شخص آیا، کہتا ہے سرکار میری امی جان فوت ہو گئی، مجھے امید تھی، گمان تھا کہ میری ماں کو پتہ چلتا نا مر رہی، کچھ مال دے، تو میں کہتا ہوں کہ خوش و حواس میں تو دے جاؤ نا اللہ کے راستے میں۔ اور ایک حدیث میں تو سرکار کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے دے، آدھی کھجور سے بھی بچ، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، دوزخ سے بچا اپنے آپ کو۔ آگے فرمایا فمن لم یجد، ایمان سے وقت ہوتا نا فقیر تھوڑی تقریر سناتا، یہ سرکار کہتے ہیں جو آدھی کھجور بھی نہ پائے وہ بھی بچ سکتا ہے دوزخ سے۔ آگے فرمایا فمن لم یجد، جس کو آدھی کھجور بھی نہ ملے فبکلمۃ طیبۃ، کوئی اچھا جملہ بول دے دوزخ کی آگ سے بچائے، کسی مرم، کسی ٹوٹے دل پر مرم رکھ دے اللہ دوزخ سے بچا لے گا۔ تو یہاں پہ وہ صحابی کہتا ہے سرکار میری امی مجھے امید ہے کہ وہ کچھ اگر پتہ چلتا میں مر رہی ہوں، بیمار ہوتی، کچھ پتہ چلتا پھر خرچ کرتی، اب اچانک مر گئی سرکار، اب میں سوال کرنے آیا ہوں، میری ماں مر گئی مال کے خرچ کیے بغیر، میرا سوال یہ ہے ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد اگر اپنا مال میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دوں، یتیموں کو دوں، فقیروں کی خدمت میں پیش کروں، آقا بتائیے نا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ یہ سوال ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے، یہ سوال ہے جو ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں، یہ سوال ہے جو ان کے گروپ نے بڑے اونچے درجے پہ بٹھا رکھا ہے، عقلی دلیل لاتے ہیں، کیا کہتے دیکھو جی کیسی ناانصافی ہے، کرتا کوئی ہے ثواب کسی کو ملتا ہے، خون پسینہ کسی کا بہتا ہے، اجر کوئی لے جاتا ہے، عمل کسی کا اجر کسی کو، ان کی خدمت میں ہم ہاتھ جوڑ کر بس ادب و احترام کہتے ہیں، نہ سوال ہم فقیروں کا، نہ جواب ہم فقیروں کا، سوال ہے صحابی رسول کا، جواب ہے آمنہ کے لال کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے مسکراتے ہوئے فرمایا صحابی نہ گھبرا، ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد جا کے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، فقیروں کی خدمت میں پیش کر۔ شرط یہ ہے اس مال کو اپنی ماں کے نام سے منسوب تو کر دے، میرا رب ایسا کرم رکھتا ہے تیری ماں کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے۔ جب ہم یہ حدیث پیش کرتے کہتے ہیں یہ صدقات مالیہ ہیں، وہ تم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، میں نے کہا فقیروں کے دامن میں وہ قرآن والی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ سنو یہ حدیث سنی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے، ایک حدیث سن، راوی کون؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار ہر عطا، مراد کل کفا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کنز الامال میں علامہ علی متقی ہندی اس حدیث کو لائے ہیں، جلد نمبر 15 میں حضرت علی شیر خدا کی روایت سے کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر علی المقابر قرأ الاخلاص احد عشر مرہ ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ حضرت علی کا نام ہی اتنی ٹھنڈ رکھتا ہے، کوئی سچے عقیدے والا سنے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، کیونکہ حضرت علی کے ذکر کو سرکار نے بطور خاص فرمایا، ذکر علی عبادت۔ اور بریلویوں نے گھڑی نہیں، مصطفیٰ کی حدیث ہے، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے سرکار نے فرمایا جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے بے دھیانی نہ کرے۔ میں 2-4 منٹ میں بات ختم کر جاؤں گا، حدیث پڑھی ہے صرف ترجمہ سناؤں گا۔ وہ اس کو چاہیے بے دھیانی نہ کرے۔ آج کل ساری تقریریں اسی پہ ہوتی، قبروں پہ نہ جاؤ، اور میں نے کہا تو کہتا نہ جاؤ، جن کا کلمہ پڑھتے وہ کہتا کبھی قریب سے بھی گزرے نہ، بے دھیانی نہ کرنا۔ سرکار کیا کرے؟ اور میں قبر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ اچھا یہ تو عام قبروں کی بات، تو جو والدین کی قبر ہے، اولاد کے لیے والدین کی قبر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو حدیث، من زار قبر ابویہ غفر اللہ، من زار قبر ابویہ کتب برا، من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ کعدل حجۃ مبرورۃ۔ جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کرے بڑا گناہگار بھی ہو، رب اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کو جائے بڑا گناہگار بھی ہو، رب اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کو جمعے کے دن جائے اس کا یہ کام ایسا ہی ہے جیسے اس نے حج مبرور کر لیا ہو، حج مبرور۔ اولاد کے لیے والدین کی قبر میں اتنی خاصیت ہے، مٹی کا تودا پڑا ہے، نظر کیا آتا ہے؟ ادھر سے مصطفیٰ فرماتے ساری قبریں برابر نہیں ہوتی، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جو جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اچھا والدین کی قبر کی زیارت کرو بندہ بخشا جاتا ہے، تو مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کرو، نہیں چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ اللہ کرے سب جاؤ سرکار کی قبر میں۔ ادھر سے آواز آئی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور سارے کام چھوڑ کے نیت کر کے اچھے ارادے سے میری قبر کی زیارت کے لیے آ جا، قیامت کا دن ہوگا، شفاعت میری ہوگی، بخشش تیری ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار نے فرمایا جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے قبروں پہ کھڑا ہو جائے۔ سرکار کیا کرے؟ فرمایا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے، پڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب بڑا رکھا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا 11 مرتبہ پڑھ کے کیا کرے؟ فرمایا 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے پاس نہ رکھ، بلکہ کہ مولا جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو بخش۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب اس کا اجر کتنا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے جتنا الگ الگ ثواب ہر مرنے والے کو اس 11 مرتبہ سورہ اخلاص سے دے گا، ان سب کی تعداد کے ثواب کے ٹوٹل لگا کر پڑھنے والے کی جولی میں دے دے گا، تو بھی لے۔ غور طلب بات ہے، اگر پڑھ کے اپنے پاس ہی رکھتا کتنا ثواب؟ 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب جو سارے ثواب پھیلا دیا کتنا بڑا، کتنا بڑا۔ یہ دنیا کے اجر میں اور آخرت کے اجر میں فرق ہے۔ بندہ دیتا ہے مزدور کو مزدوری 100 روپیہ دیتا ہے یا 200 پونڈ دیتا ہے، 200 پونڈ میں سے 10 لگائے خرچ ہوتے ہیں 190، پھر 10 لگائے 180، پھر 50 لگائے بیٹے کو دے، بیٹی کو دے، اماں کو دے، ابے کو دے، ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آخرت کا ثواب ہے وہ رب دیتا ہے۔
جتنا خرچ کرتے جاؤ اتنا بڑھتا جاتا ہے. فرمایا جتنا اس کے ہر بندے کو ملتا ہے ان سب کی تعداد کے مجموعے کے مطابق وہ پڑھنے والے کی جولی میں ڈال دیتا ہے. اب معلوم ہوا کہ آج ہو سکتا ہے جب آئے تھے جولیاں ثواب سے خالی ہوں، تو جب دعا مانگ کے واپس جاؤ گے دوران گفتگو فقیر سے کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی سرداد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.